بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ نمبر 6 سورہ یوسف شروع کرتے ہیں ہم جہاں سے کل کی ویڈیو تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بے گناہی ثابت ہو گئی تو بادشاہ نے بما ایک خوبصورت یعنی بہت اچھے طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آمد ہوئی اور دونوں کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی اور بادشاہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے بڑا متاثر ہوا کہ 30 برس کی عمر اور یہ علم کا وسط دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت اپنی زبان سے خواب کی تعبیر بیان فرمائیے، یعنی ان کے بعد بولے کہ اب ضروری یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراگی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلے ماں بالوں کے محفوظ رکھے جائیں، یعنی جس طرح ہم گندم کو سٹوں سے نکلوا لیتے ہیں یا چاولوں کو منجی سے نکلوا لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ان کو ایسے ہی محفوظ مقام پر رکھ لیجئے تاکہ قحط سالی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں۔ رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور خوالیے مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے پاس اتنے اموال اور خزائن جمع ہوں گے آج سے پہلے کبھی کسی کے پاس جمع نہ ہوئے ہوں گے۔ اس پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور آپ کو اتنا سب انتظام کون کرے گا، یعنی اس نے یہ سوال کیا آپ سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ چنانچہ سلطنت کے تمام اموال، تمام کام جو ہیں، تمام امور جو ہیں وہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ بادشاہ نے تمام گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر کی اور جلد ہی آپ کی تاج پوشی بھی کر دی اور مہر اور تلوار بھی آپ کے سپرد کر دیا۔ عزیز مصری کو معزول کر کے آپ کو اس جگہ کا والی بنایا اور تمام خزائن بھی آپ کی یعنی آپ کے سپرد کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود مثل تابع ہو کے رہ گیا۔ وہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ کئی جگہ یہ بھی قول ملتا ہے کہ زلیخا جو ہیں وہ پھر سے جوان ہوئی۔ زلیخا کے پاس پہنچ کر کہا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے کہا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی، نہ عزیز مصر اس قابل تھا، اس کو عورتوں سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا، کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال جو عطا کر کے رکھا تھا، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باقرا پایا اور ان کے 2 فرزند بھی ہوئے، جن کا ایک کا نام افریشم اور دوسرے کا مسار، اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کی، قحط سالی میں اپنے خزانے کے ذخائر جمع کیے اور اس کے لیے وسیع انبار خانے قائم کیے، غرض کہ آپ کے لیے ہر مرد و زن کے دل میں پیار اور عزت بڑھتی گئی۔ جب فراگی کے سال گزر گئے، قحط کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز بادشاہ نے حضرت سے دوپہر کے وقت بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کا وقت ہے، پہلے سال جو لوگوں کے پاس ذخیرے تھے وہ ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گیا اور اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس خریدنے لگے۔ اس طرح ان کے تمام درہم و دینار آپ کے پاس آ گئے اور اگلے سال زیور اور جوہرات سے غلہ خریدا گیا اور اس سے اگلے سال چوپائے جانور دے کر غلہ خریدا گیا اور اس کے اگلے سال چوپائے جانور دے کر غلہ خریدا گیا اور اس سے اگلے سال تمام لونڈیاں اور غلام بیچ ڈالے گئے۔ اس طرح سب کچھ آپ کے پاس آ گیا اور 5ویں سال لوگوں کے پاس جتنی زمینیں جائیدادیں تھیں سب کی سب حضرت کے پاس بیچ ڈالی گئی۔ 6 سال جب کچھ نہ رہا تو لوگوں نے اپنی اولادیں بھی بیچ دی اور 7ویں سال لوگ خود بک گئے اور غلام بن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی سلطنت میں سب آپ کے غلام ہو گئے۔
ایسی سلطنت، ایسی عظمت، ایسی جلالت نہ کبھی کسی کی بادشاہ کی تھی، نہ کبھی کسی کو میسر آئی، نہ دیکھنے میں آئی، نہ آئے گی۔ بادشاہ کو آپ نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا کہ اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کے تابع ہیں، جو آپ کو کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کو اور تجھے گواہ بنا کر میں نے مصر کو آزاد کیا اور ان کے تمام املاک اور کل جائیدادیں بھی ان کو واپس کی۔ اس زمانے میں حضرت یوسف بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کبھی انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھانے دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس اندیشہ سے کہ کہیں خود سیر ہو کر بھوکوں کو نہ بول جاؤں۔ سبحان اللہ۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و زن حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بنانے میں یہ حکمت تھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ غلام بن کر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حالت میں جو صبر کیا، اس کے جزا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب قحط کی بلا اور مصیبت ہر جگہ دور دراز پھیلی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے والد صاحب یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور باقیوں کو غلہ خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس وقت یہ تھا کہ ایک اونٹ سوار کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جاتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، پھر بھی سوال و جواب شروع ہوئے۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بولا کہ ہم عبرانی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں اور ہم ملک شام سے آپ کے پاس غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کہیں جاسوس تو نہیں ہیں؟ انہوں نے خدا کی قسم اٹھائی کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہمارے والد بزرگ ہیں اور ان کا نامی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے تھے تو 12، ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا، اسے بھیڑیا کھا گیا اور والد صاحب کو بہت پیارا تھا۔ فرمایا اب کتنے ہو؟ بولے 10۔ فرمایا گیا 11واں کہاں ہے؟ اور والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہوا وہ اس کا حقیقی بھائی تھا اور اب والد صاحب کو اس کے پاس رہنے سے تسلی رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت قدر مدارت کی اور ہر ایک کو اونٹ بھر بھر کر غلہ دیا اور کہا کہ بنیامین کو لے کر آؤ تو ایک اونٹ اور مل جائے گا۔ غلہ لے کر جب بھائی اپنے گھر پہنچے تو جا کے انہوں نے اپنے والد صاحب سے ان کی بہت تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہوتا تو وہ بھی ہماری عزت اور اتنی عزت اور تکریم نہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ بھی اپنے حصے کا غلہ لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اجازت دے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی ایک دروازے سے اکٹھے نہ گزرنا، یہ بھی نظر لگ جانے کے خدشے سے انہوں نے کہا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلاؤں اور مصیبتوں کے دفع کے لیے تدابیر اور احتیاطیں کرنا مناسب ہے۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، باوجود احتیاطوں کے توکل اللہ پر ہوتا ہے، اپنی تدابیر پر بھروسہ نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مختلف دروازوں سے داخل ہوئے مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آ گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا، دسترخوان بچھائے گئے، ہر دسترخوان پر 2 صاحبوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے کہ آج اگر ہمارا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں بھی اکیلا نہ ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا ہے لہٰذا یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، اور فرمایا کہ تمہاری ہلاک شدہ بھائی کی جگہ اگر میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے مگر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند اور راحیل کے نور نظر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر آپ رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگا لیا۔ چپکے سے ان کے کان میں یہ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں اور آپ خاموشی سے رہنا اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو، یعنی دوسرے بھائیوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے، راز راز ہی رہے۔ بنیامین یہ سن کر مسرت اور فرحت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا والد صاحب پہلے ہی میری جدائی میں بہت غم پا چکے ہیں، اب مزید کوئی غم وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا۔ مزید جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔